بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈیز لیسن از اباؤٹ تیمم. آج کا سبق تیمم کے بارے میں ہے. اٹ واز دا پیریڈ آف دینیات. اٹ واز یہ تھا. دا پیریڈ آف دینیات دینیات کی کلاس یا دینیات کا درجہ. اٹ واز دا پیریڈ آف دینیات دینیات کی کلاس تھی. دا بوائز لڑکے ور تھے. ایگرلی بےتابی سے شدت سے ویٹنگ انتظار کر رہے. فار دا ٹیچر استاد محترم کا. لڑکے استاد محترم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے. دا ٹیچر استاد محترم انٹرڈ داخل ہوئے. دا کلاس روم درجے کے اندر کلاس روم کے اندر. استاد محترم نے پرویش کیا یا استاد محترم داخل ہوئے کلاس روم کے اندر. آل دا بوائز اسٹوڈ اپ ٹو پے ریسپیکٹ ٹو دا ٹیچر. آل سب. دا بوائز لڑکے. اسٹوڈ اپ کھڑے ہو گئے. ٹو پے ادا کرنے کے لیے. ریسپیکٹ احترام یا ادب. اور پورے کا معنی کیا ہوگا؟ ٹو پے ریسپیکٹ احترام بجا لانے کے لیے یا ادب کرنے کے لیے یا ادب بجا لانے کے لیے. پے معنی ادا کرنا، بجا لانا. ٹو پے ریسپیکٹ ادب کے لیے یا احترام کرنے کے لیے. آل دا بوائز سبھی لڑکے کھڑے ہو گئے. اسٹوڈ اپ کھڑے ہو گئے. ٹو پے ریسپیکٹ ادب دینے کے لیے یا احترام بجا لانے کے لیے. ٹو دا ٹیچر استاد محترم کا. سبھی لڑکے کھڑے ہو گئے ادب بجا لانے کے لیے استاد محترم کا. اپنی زبان کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ سبھی لڑکے استاد محترم کا ادب بجا لانے کے لیے کھڑے ہو گئے. دا ٹیچر استاد محترم نے. آسٹ کہا. یہ جو لفظ ہے ورڈ اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے، اس چیز کا خاص خیال رہے. آسڈ. دا ٹیچر آسڈ استاد محترم نے کہا. دا بوائز لڑکوں سے. ٹو سٹ ڈاؤن بیٹھ جانے کے لیے. ٹو کے لیے، سٹ ڈاؤن نیچے بیٹھنا یعنی بیٹھنے کے لیے. استاد محترم نے کہا لڑکوں سے بیٹھ جانے کے لیے. سیدھا ترجمہ کیا ہوگا کہ استاد محترم نے لڑکوں سے بیٹھنے کے لیے کہا. دے سیٹ ڈاؤن وہ بیٹھ گئے. دے وہ یعنی لڑکے. سیٹ بیٹھ گئے. سٹ کی سیکنڈ فارم ڈاؤن نیچے. وہ بیٹھ گئے. دے بیگین ٹو آسک دا کویشچنس. دے انہوں نے یعنی لڑکوں نے، اسٹوڈنٹس نے، ودیارتھیوں نے. بیگین شروع کر دیا. ٹو آسک پوچھنا. دا کویشچنس سوالات. لڑکوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں لڑکوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. اب اسلم کہتے ہیں، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کہا واٹ از تیمم سر. سر کا معنی جناب عالی یا عزت آب، محترم، معظم. یہ جو القابات عظیمہ ہوتے ہیں ادب کے دائرے میں وہ سب اس کا معنی لیا جا سکتا ہے. واٹ کیا، از ہے تیمم. تیمم کیا ہے؟ جناب عالی یا جناب محترم. یہ اپنے استاد کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سوال کر رہے ہیں. تو معنی کیا ہوگا؟ اسلم نے کہا جناب عالی تیمم کیا ہے؟ ٹیچر استاد محترم جواب دیتے ہیں کلینسنگ دا باڈی ود کلین کلے اور اینی ادر سبسٹینس دیٹ از کنسیڈرڈ ایکویولنٹ ٹو کلے اور کلاڈ از نون ایز تیمم. کلینسنگ صاف کرنا.
دا بॉडी جسم کو، ود سے، کلین کے لیے، کلین صاف، کلے مٹی، کلین کے لیے صاف مٹی، اور اینی اور یا، اینی کوئی، ادر دوسری، سبسٹینس چیز، دیٹ جو، از ہے، کنسیڈرڈ سمجھی جاتی، ایکویولنٹ برابر، مساوی، ٹو کلے مٹی کے، اور کلاڈ یا ڈھیلے کے، از نون ایز تیمم، از ہے، نون جانے جاتا یا جانی جاتی یا کہا جاتا، اس کے کئی معنی لگ جاتے ہیں، ایز تیمم، تیمم کے طور پر۔ اب معنی ہم کہاں سے فٹ کریں گے؟ ایسا کہ جو اپنی زبان کے متعلق بالکل پورا صاف اور مکمل بیٹھے۔ تو ترجمہ لگانا شروع کریں گے ہم یہاں سے۔ صاف مٹی، یہ یاد رہے کہ پہلے سوال کیا کیا تھا؟ اسلم نے کہا تھا کہ جناب محترم تیمم کیا ہے؟ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ٹیچر کی جانب سے کہ صاف مٹی یا کوئی دوسری چیز جسے سمجھا جاتا ہے مٹی یا ڈیلے کے برابر، ایکویولنٹ برابر۔ تو یہاں سے پھر دیکھتے ہیں، صاف مٹی یا کوئی دوسری چیز جسے مٹی یا ڈیلے کے برابر سمجھا جاتا ہے، سے جسم کو صاف کرنا، از نون ایز تیمم، تیمم کہلاتا ہے یا تیمم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے ترجمہ سیٹ کریں۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں، صاف مٹی یا کوئی دوسری چیز جسے مٹی یا ڈیلے کے برابر سمجھا جاتا ہے، سے جسم کو صاف کرنا، از نون ایز تیمم، تیمم کے طور پر جانا جاتا ہے یا تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا کہ تیمم کیا ہے؟ تو تیمم کیا ہے؟ صاف مٹی یا کوئی دوسری چیز جسے مٹی یا ڈیلی کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس سے جسم کو صاف کرنا، از نون ایز تیمم، تیمم کہلاتا ہے یا تیمم کے طور پر جانا جاتا ہے۔